جی کریں شروع۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہماری یہ مجلس عظماء الامہ کے عنوان سے ہے اور اس سلسلے کی دوسری مجلس ہے۔ پہلی مجلس میں ہم نے سیدنا عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ کے حالات زندگی کے بارے میں بات کی تھی، اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی میں موجود ہمارے لیے جو عبرتیں ہیں، اور ان کا اخلاق اور ان کا علم اور ان کا عمل، ان تمام پہلوؤں پر جو ہے وہ ہم نے بات کی تھی۔ اور ہمارے شیخ محب الرحیم حفظہ اللہ نے انتہائی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ہمیں ان کی سیرت سے روشناس کروایا تھا۔ آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ ایک اور انتہائی عظیم تابعی سیدنا عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ کے حوالے سے ہے، اور ان مجالس کا مقصد صرف قصہ گوئی یا کسی شخصیت کا تذکرہ کرنا صرف مطلوب نہیں ہے، یا ان مجالس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مختلف شخصیات کے احوال کو جان لیں۔ ان مجالس کا جو مقصد ہے وہ اس سے کہیں زیادہ اہم اور کہیں زیادہ متنوع قسم کے ان مجالس کے مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک انتہائی اہم مقصد وہ تو یہ ہے کہ صالحین کا تذکرہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نازل ہونے کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب صالحین کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ایک بڑا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب اختیار کرتے ہیں۔ صالحین کا تذکرہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اختیار کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک عبادت ہے۔ صالحین کا تذکرہ کرنا جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور اس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہت بڑا مقصد اس طرح کی مجالس کا، جن میں ہم شخصیات کا تذکرہ کرتے ہیں، شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان شخصیات کا تذکرہ کر کے انسان کے اپنے لیے، انسان کے اپنے عمل کے اندر، انسان کے اپنے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان یہ جانتا ہے کہ ہم سے پہلے اس راستے پر جو کہ انبیاء کا راستہ ہے، ایسے لوگ چل چکے ہیں جو کہ خود انبیاء نہیں تھے، جو کہ خود نبی نہیں تھے، جو کہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہنے والے صحابہ نہیں تھے۔ اسی لیے ہم نے ان مجالس کے اندر صحابہ میں سے کسی کا ابھی تک انتخاب نہیں کیا ہے۔ یہ ابھی ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ تابعین کے یا تبع تابعین کے طبقے میں سے ہیں اس سلسلے میں۔ تو ایسے لوگوں کے تذکرے میں انسان کے اپنے علم اور انسان کے اپنے ایمان اور انسان کے اپنے عمل کے لیے ایک مہمیز ہوتی ہے، اس کے لیے ایک انسان کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے، اور انسان جو ہے وہ صالحین کے تذکرے کے ذریعے خود بھی صالح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو صالحین کے تذکرے میں اور امت کے عظیم جو گزرے ہوئے لوگ ہیں ان کے تذکرے میں اور بہت سارے فوائد ہیں، تو وہ تمام فوائد ہمارے اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ مقصود ہیں۔ تو آج ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے اس مجلس میں، ہم جن کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ائمۃ التابعین، من اشہر ائمۃ التابعین، تابعین کے معروف ترین ائمہ میں سے ایک امام ہے، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
مکہ کے اندر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے ان کا رخ کیا کرتے تھے، اور ان کی جو ذات ہے اس میں عمومی طور پر بہت زیادہ اسباق ہیں، لیکن خاص طور پہ طالب علموں کے لیے، طلبۃ العلم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کی جستجو اور لگن رکھنے والوں کے لیے ان کی ذات کے اندر بہت بڑے اسباق ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کچھ جو ہماری گفتگو ہے وہ کچھ نقاط پر مبنی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ان کا مختصر تعارف جو ہے وہ ذکر کریں گے، اس کے بعد ہم ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد اور ان کا جو زندگی کا پس منظر ہے اس کی بات انشاءاللہ کریں گے۔ پھر ہم بات کریں گے کہ ان کا تخصص کیا تھا، یعنی کہ یہ علم کے میدان میں کس خاص فن کے اندر جو ہے وہ جانے جاتے تھے۔ پھر ہم علماء کی کچھ ان کے بارے میں تعریف، اس کا تذکرہ کریں گے۔ پھر ہم ان کی کچھ صفات کا تذکرہ کریں گے، ان کے زہد کا اور ان کے اخلاق کا، اور مختلف ان کے حوالے سے جو مواقف ہیں ان کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ عطا بن ابی رباح، ان کی کنیت ابو محمد ہے، ابو محمد عطا بن ابی رباح، اور ان کو شیخ الاسلام بھی کہا جاتا ہے اور مفتی حرم بھی کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام، مفتی الحرم، من ائمۃ التابعین ابو محمد عطا بن ابی رباح۔ ان کی جو پیدائش ہے یہ 27 ہجری کی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے تقریباً 17 برس بعد ان کی پیدائش ہے، 27 ہجری میں۔ اور ان کی جو وفات ہے وہ 114 یا 115 ہجری کی ہے، یعنی کہ ان کی جو عمر ہے وہ تقریباً 88 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہم جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں یہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس دور میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کثیر تعداد میں موجود تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کثیر تعداد میں موجود تھے، اور یہ پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد ہی یہ جو ہے وہ یہ مکہ پہنچ گئے تھے۔ اور مکہ یہ کس طرح پہنچ گئے تھے اس کے بارے میں ہمارے پاس جو ہے وہ معلومات نہیں ہیں، لیکن ہمیں جو معلومات ملتی ہے تاریخ کی کتابوں سے، تراجم اور رجال کی کتابوں سے، وہ یہ ہے کہ یہ اپنے بچپن میں مکہ کے اندر ایک عورت کے غلام تھے، مکہ کے اندر ایک عورت کے ہاں یہ غلام تھے، اور اپنے بچپن سے ہی ان کے اندر جو ہے وہ طلب علم کا شوق تھا۔ ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچپن میں ہی اپنے وقت کو، ابھی یہ عمر کے اندر بہت بڑے نہیں تھے اور غلام تھے، انہوں نے اپنے وقت کو جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اور وہ 3 حصے کیا تھے؟ ایک حصہ انہوں نے اپنی جس عورت کے یہ غلام تھے اس کی خدمت اور اس کے کاموں کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور دوسرا جو وقت تھا وہ انہوں نے عبادت کے لیے وقف کر رکھا تھا، اور تیسرا جو حصہ تھا اپنے وقت کا اس کو انہوں نے طلب علم کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ اور یہ کبار صحابہ میں سے بہت سے صحابہ سے انہوں نے طلب علم کیا، بہت سارے صحابہ سے انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کیا، جن میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور خاص طور پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر بن عاص، اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ کبار صحابہ ہیں کہ جن سے انہوں نے طلب علم کیا۔ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ان کے معرکوں کے اندر بھی شریک رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہاں تک تو آپ نے تصور کر لیا کہ ایک شخصیت جو کہ اصلاً آزاد نہیں تھے بلکہ غلام تھے، اور انہوں نے اپنی غلامی کے دور میں ہی علم حاصل کرنے کا آغاز کر دیا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کبار صحابہ سے علم حاصل کیا۔ ان کی جو مالکہ تھی اس نے جب ان کے اندر یہ تڑپ اور یہ ان کے اندر ذوق اور شوق دیکھا تو ان کو آزاد کر دیا۔ جب یہ آزاد ہو گئے تو انہوں نے پوری طرح حرم مکی کو، مسجد حرام کو اپنا مسکن بنا لیا، اور پھر انہوں نے مسجد حرام میں ہی علم حاصل کیا، اور وہیں پر ایک وقت آیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد انہی سے فتویٰ جو ہے وہ لیا جاتا تھا۔ یہ باتیں انشاءاللہ آگے ہم ذکر کریں گے، لیکن یہاں پر جو ایک اور بات جو کہ آپ اپنے ذہن میں اس شخصیت کا خاکہ جو بنا رہے ہیں اس میں جس کا اضافہ کر لیں وہ یہ ہے کہ ان کی جو آنکھیں تھیں وہ کیا تھیں؟ وہ بھینگے تھے، اور یہ حبشی تھے،
اور ان کی ناک جو ہے وہ بالکل چپٹی تھی، یعنی کہ ناک بالکل جو ہے وہ جس طرح منہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی ایک ٹانگ بھی کام نہیں کرتی تھی، اور ان کا ایک ہاتھ، وہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مارکے کے اندر شریک ہوئے تو ایک ہاتھ سے بھی محروم ہو گئے تھے، ایک ہاتھ بھی کام نہیں کرتا تھا، اور پھر زندگی کے آخری عرصے میں آ کر یہ اندھے بھی ہو گئے تھے۔ ایک غلام جو کہ آزاد کردہ غلام ہے، جس کی معاشرے کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، اور پھر سیاہ رنگ کا غلام، اور پھر چپٹی ناک والا، یعنی کہ جو اس کا مظہر ہے، اس کا جو بظاہر اس کی جو شکل و صورت ہے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، اور پھر اس کی آنکھیں بھی درست نہیں ہیں، اور پھر وہ لنگڑا کر چلتا ہے، اور یہ شخص، اس شخص کی حیثیت یہ ہے، اور اس شخص کا مقام اور اس شخص کا مرتبہ یہ ہے کہ جب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے عمرے کی غرض سے، اور لوگ ان سے سوالات کرتے تو وہ سوالات کا جواب دینے سے معذرت کر لیتے، اور وہ کہتے ہیں کہ وَكَيْفَ تَسْأَلُونِي وَفِيكُمْ عَطَاء ابن الرباح، تم مجھ سے کیسے پوچھتے ہو، مجھ سے سوالات کرتے ہو، حالانکہ مکہ کے اندر عطاء بن ابی رباح موجود۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، یہ ہے علم، یہ ہے علم جو انسان کو اٹھا دیتا ہے، جو انسان کو بلند کر دیتا ہے، اور اگر انسان علم سے محروم ہو تو یہ مظاہر، یہ ظاہری چیزیں، انسان بہت شریف النسب ہو اور دیگر انسان کے ہاں جو چیزیں ہیں وہ پائی جاتی ہوں، یہ انسان کو بلند نہیں کرتی۔ انسان کا علم اور انسان کا ایمان، اور خاص طور پر یہ علم جو وحی کا علم ہے، یہ انسان کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کے جو شاگرد ہیں، کبار تابعین جنہوں نے علم کی نشر و اشاعت کے اندر بہت زیادہ حصہ لیا، وہ ان کے شاگرد ہیں، جن کے اندر نمایاں عمر بن دینار ہیں، امام زہری ہیں، قتادہ ہیں، اور ایوب ہیں، اسی طرح اعمش، اوزاعی۔ یہ وہ تابعین میں سے وہ ائمہ ہیں جنہوں نے علم کی نشر و اشاعت کے اندر بہت نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے عطاء بن ابی رباح کے شاگرد ہیں۔ ایک چیز آپ صحابہ کے اندر بھی دیکھیں گے، اور تابعین کے اندر بھی یہی معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ میں سے وہ صحابہ جو بڑی عمر کے صحابہ تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زیادہ طویل عرصہ گزارا تھا، بڑی عمر کے صحابہ جو تھے، اگرچہ وہ شرف اور منزلت کے اندر زیادہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا شروع میں ساتھ دیا، سابقون الاولون، بدر میں شریک ہونے والے، یا ابتدائی دور کے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی، وہ شرف اور منزلت میں اگرچہ زیادہ تھے، لیکن علم کی نشر و اشاعت جو ہے وہ کن صحابہ نے زیادہ کی؟ جو کہ عمر میں چھوٹے تھے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جو بڑے صحابہ تھے، مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہم عمر تھے، اور جب ہم دیکھتے ہیں ان صحابہ کی تعداد کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے کثرت سے احادیث کو روایت کیا ہے، تو ہمیں اس میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نظر نہیں آتا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا نام نظر نہیں آتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ ان کے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں معلومات ان کے پاس کم تھی؟ کیا یہ وجہ ہے؟ نہیں، وہ تو ساری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گزاری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندہ تھے، اس وقت علم کو نشر کرنے کی اس طرح ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت تمام صحابہ موجود تھے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ صحابہ جو کہ صغار صحابہ تھے، یعنی کہ عمر میں چھوٹے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ عمر میں بہت چھوٹے تھے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم میں چھوٹے تھے، ابن عمر رضی اللہ عنہ عمر میں چھوٹے تھے، علم میں نہیں، عمر میں چھوٹے تھے۔ جب یہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پایا اور پھر کبار صحابہ کو بھی پایا اور ان سے علم حاصل کیا، جب یہ جوان ہوئے، جب یہ بڑے ہوئے، تو صحابہ کی اکثریت دنیا سے جا چکی تھی اور لوگوں کو، تابعین کو علم کی ضرورت تھی۔ تو ان صحابہ نے علم کی نشر و اشاعت کے اندر نمایاں کردار جو ادا کیا، وہ ان صحابہ نے ادا کیا۔ یہی معاملہ کبار تابعین اور صغار تابعین کا ہے۔ جو کبار تابعین تھے، یعنی کہ جنہوں نے کبار صحابہ کو پایا، سینئر تابعین، ان کے دور کے اندر جو ہے وہ
صحابہ بھی موجود تھے اور یہ تابعین بھی موجود تھے۔ تو علم کی نشر و اشاعت کے اندر زیادہ نمایاں جو کردار ادا کیا وہ صغار تابعین نے ادا کیا، کیونکہ جو صغار تابعین جب جوان ہوئے، جب وہ اس مرحلے پر پہنچے کہ جب انہوں نے علم نشر کرنا تھا، تب صحابہ بھی موجود نہیں تھے اور کبار تابعین بھی دنیا میں موجود نہیں تھے۔ تو اسی لیے یہ امام زہری، قتادہ، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ علم کی نشر و اشاعت کے اندر نمایاں ترین لوگ، تو یہ عطا بن ابی رباح کے شاگردوں میں سے ہیں۔ انہوں نے عطا بن ابی رباح سے جو ہے وہ علم جو ہے اس کو حاصل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا جو تخصص تھا علم کے اندر، ان کا جو تخصص اور ان کی جو اسپیشلٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ مناسک یعنی کہ حج اور عمرے کے احکام، اس کے اندر یہ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے، اس کے اندر یہ اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ اسی لیے علماء نے ذکر کیا ہے کہ انتہت فتویٰ اہل مکہ الیہ و الی مجاہد فی زمانہما و اکثر ذلک الی عطا۔ ان کے زمانے میں مکہ کے اندر فتویٰ دو لوگ دیا کرتے تھے اور دونوں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ایک مجاہد اور ایک جو ہے وہ عطا، اور اکثر جو فتویٰ دیا کرتے تھے وہ عطا دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جب حج کا موسم آتا تو حج کے موقع پر تمام عرب سے اور عرب کے علاوہ جہاں جہاں پر مسلمان موجود تھے، لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے مکہ آئے ہوتے، تو سرکاری طور پر ایک اعلان کرنے والا جو ہے وہ وہاں پر یہ اعلان کیا کرتا تھا کہ لا یفتی احد الناس فی المناسک الا عطا۔ حج کے احکام کے بارے میں لوگوں میں فتویٰ دینے کا سرکاری طور پر جو اہل ہے، سرکاری طور پر جس کو فتوے کی اجازت ہے حج کے امور میں، وہ عطا بن ابی رباح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسند تھی حرم کے اندر، حرم مکی کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو علمی مسند تھی، ان کے بعد ان کے جانشین بھی یہ تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جگہ لینا، اور یہ بذات خود بہت بڑے فخر کی بات ہے، اور یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی صحابہ میں جو حیثیت ہے علم کے اعتبار سے وہ انتہائی نمایاں، خاص طور پہ تفسیر میں۔ تو مسجد حرام کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جگہ پر دوبارہ بیٹھنے والے، ان کی جگہ پر بیٹھ کر فتویٰ دینے والے وہ عطا بن ابی رباح تھے۔ ابو جعفر جو ہے وہ کہتے ہیں اپنے دور کے اندر کہتے ہیں کہ ما بقی علی ظہر الارض احد اعلم بمناسک الحج من عطا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اس وقت زمین کی پیٹھ پر، زمین کی پشت پر حج اور اس کے احکام کے بارے میں عطا سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح قتادہ بھی یہی کہتے ہیں، کان عطاء من اعلم الناس بالمناسک۔ عطا جو ہیں وہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر مناسک کو جو ہے وہ جاننے والے تھے۔ علماء کی جو تعریفی اقوال ہیں ان کے بارے میں وہ بہت سارے ہیں، جس میں سے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جب عطا تمہارے اندر موجود ہیں تو تم مجھ سے سوالات کیوں کرتے ہو۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو ان کے پاس جمع ہونے کا کہا کرتے تھے کہ عطا سے علم حاصل کرو، عطا کے پاس جا کر بیٹھو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے، اور ان کے جو معاصرین ہیں ان کے بھی ان کے بارے میں، ان کے علم کے بارے میں، ان کی تعریف کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ اقوال ہیں۔ سلیمان بن عبد الملک جب یہ خلیفہ تھا، اور یہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر جو ہے وہ حرم میں آئے، اور جب حج کے موقع پر یہ حرم میں آئے اور طواف سے فارغ ہوئے تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ عطا کہاں پر ہے۔ ان کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر عطا جو ہے وہ موجود ہیں۔ یہ اس طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے، ساتھ ان کے دو بیٹے بھی تھے، یہ سلیمان بن عبد الملک۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ، اور جس کی حیت وہ ہے جو کہ میں نے آپ کو اوپر بیان کی ہے، پہلے بات ہم نے کی ہے، اس حیت کا شخص جو ہے وہ نماز ادا کر رہا ہے، اور یہ اور لوگ بھی بیٹھے ہیں اور یہ بھی انتظار کرنے کے لیے وہاں پر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب عطا نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگوں نے سوال کرنے شروع کر دیے۔ لوگوں نے سوالات کیے اور وہ جوابات دیتے تھے، یہاں تک کہ خلیفۃ المسلمین نے بھی سوالات کیے، اور انہوں نے بالکل اسی طرح جس طرح وہ عام لوگوں کو جواب دے رہے تھے ان کے سوالات کے جوابات دیے اور اٹھ کر چل دیے۔ جب اٹھ کر چل دیے تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ما حاجتنا الی ھذا العبد، کہنے لگے کہ یہ غلام، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے،
ہمیں اس سے کیا حاجت ہے، اور اس نے آپ کی اس طرح تعظیم بھی نہیں کی، اس نے تو آپ کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات مت کہو، العلم هو الذی رفعہ، اس کے علم نے اس کو ہمارے پر بلند کر دیا۔ اور اپنے بیٹوں کو انہوں نے کہا کہ یا ابنائی لا تنیا فی طلب العلم، علم حاصل کرنے میں سستی مت دکھانا۔ میں اس ذلت کو اور اس ذل کو میں بھول نہیں سکتا جو اس شخص کے سامنے ہم نے برداشت کی، یعنی کہ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کتب تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہ بیٹھتے تو ایسے لگتا ہے جیسے سیاہ کوا ہے، یعنی کہ مظہر اور ان کی جو ہیئت ہے، وہ ہیئت ایسی نہیں ہے کہ جس میں انسان کہے کہ ایک بادشاہوں والی ہیئت ہے اور جناب نہیں، اور لیکن اس کے باوجود وہ علم کا وقار اور علم کی ہیبت اور علم کی وہ تمکنت جو علم کی وجہ سے ان کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کی بھی پرواہ کرنے، بادشاہوں کو بھی کی بھی وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ استغنا ہے، یہ بے پرواہی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ انسان اس علم کی وجہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، یہ علم انسان کو مستغنی کر دیتا ہے۔ اسی لیے جس شخص کو اس کا علم مستغنی نہیں کرتا، یہ وحی کا علم، شریعت کا علم جس شخص کو غنا نہیں دیتا، اس شخص کو اس علم نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص اس علم کے باوجود لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرے، اور خاص طور پہ امراء کے، خاص طور پہ مالدار لوگوں کے، خاص طور پہ کسی عہدے والوں کے پیچھے پیچھے، یا پھر جہاں پر دیکھے کہ کسی شخص، کوئی شخص جو ہے وہ سیلیبریٹی ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا، یہ شخص جو ہے وہ اس کے فالوور زیادہ ہیں یا اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، اور یہ شخص اپنے علم کو بے وقت کرتے ہوئے، اپنے علم کو بے توقیر کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے پھرے، تو یہ شخص جو ہے اس علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ یہ علم جو ہے یہ انسان کو اگر استغنا نہ سکھائے، اور یہ ہمارے سلف کی زندگیوں کے اندر یہ چیز کثرت کے ساتھ موجود ہے، اگر وہ بادشاہوں کے پاس جاتے تھے تو کسی ایسے کام سے جاتے تھے کہ جس میں امت کا اور عامت الناس کا فائدہ ہوتا تھا، اگر وہ بادشاہوں کے پاس جاتے تھے ان کو نصیحت کرنے کے لیے جاتے تھے، وہ بادشاہوں کے تحفے قبول نہیں کرتے تھے، بادشاہ ان سے کہتے تھے کہ ہمیں کوئی اپنا ذاتی کام بتاؤ، وہ بادشاہوں کو اپنا ذاتی کام نہیں کہتے تھے، اور یہ چیز آپ کو اکثر لوگوں کے حالات میں ملے گی سلف میں سے۔ حالانکہ وہ بادشاہ بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ سارے ہی بہت برے قسم کے ہوتے تھے، وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ چیز اہل علم اپنے علم کی شان کے خلاف سمجھتے تھے، اور یہ ایسا ہے بھی کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ، جس کو اللہ نے وحی کا علم دیا ہے، وہ اس علم کے ہونے کے باوجود لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس علم کی قدر نہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے مستغنی تھے، کتنے بے نیاز تھے اس بات سے کہ سوال کرنے والا کوئی عامی ہے یا وہ وقت کا حکمران ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ، وہ کہتے ہیں کہ العلم خزائن، علم جو ہے یہ خزانے ہیں، یہ اللہ کے خزانے ہیں، یقسم اللہ لمن احب، یہ اللہ جن کو پسند کرتا ہے ان میں ان کو تقسیم کر دیتا ہے۔ لو کان یخص بالعلم احد لکان اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا، اگر کوئی اس علم کے ساتھ خاص ہو سکتا ہوتا کہ بھئی فلاں گھرانے کے لوگ صرف علم حاصل کریں گے، امراء جو ہے وہ صرف علم حاصل کریں گے، فلاں خاندان کے لوگ صرف علم حاصل کریں گے، کہتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا گھرانہ سب سے زیادہ اس بات کا مستحق تھا کہ علم ان تک محدود رہتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کان عطاء بن ربی رباح حبشیا، عطاء بن ابی رباح ایک حبشی غلام تھے، وکان یزید بن ابی حبیب نوبیا حبشیا، یزید بن ابی حبیب ایک اور بہت بڑے عالم، وہ بھی ایک حبشی غلام تھے۔ فکان الحسن مولا للانصار، حسن بصری یہ انصار کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وکذالک ابن سیرین، محمد ابن سیرین یہ بھی آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو علم کی وجہ سے آج جانے جاتے ہیں، جو آج امت کے جو ہے وہ سروں کا تاج ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آج تک ہم عقیدت کے ساتھ جن کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا نہیں تھا کہ کسی بہت بڑے خاندان سے اور بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم جو ہے یہ
اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ اس چیز سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس علم کا اہل بنا لے، انسان اپنے آپ کو اس علم کے لیے کا مستحق جو ہے وہ بنا لے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو، اور اس کے لیے وہ کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سعی جو ہے اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کوشش کی قدردانی کرتا ہے، جو اپنے آپ کو اس علم کا اہل بنا لے اور اس کے لیے کوشش کرے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ عطا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اس علم کا اہل نہ بنائے اور اس کی کوشش نہ کرے، تو چاہے وہ اشراف میں سے کیوں نہ ہو، کتنے بڑے بڑے محتمم، کتنے بڑے بڑے مدرسوں کو چلانے والے، ان کی اولاد جو ہے وہ کسی کام کی نہیں نکلتی، ان کی اولاد جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ مسند تدریس پر بیٹھ سکے۔ اور کتنے چرواہوں کے بچے، کتنے فقراء کی نسل، اور کتنے غرباء، اور کتنے ایسے لوگ کہ جن کے پاس گھروں کو جانے کا کرایہ نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے لوگ جو کہ مدرسے کی روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محدثین میں سے بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو فقہاء میں سے بنا دیتا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ کسی خاص گھرانے کے ساتھ، کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن جریج کہتے ہیں عطا بن ابی رباح کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ کان المسجد فراش عطاء 20 سنہ، کہتے ہیں کہ عطا 20 برس تک ان کا بستر جو ہے وہ مسجد حرام کا فرش تھا، یعنی کہ 20 برس تک عطا مسجد حرام میں ہی معتکف رہے، ادھر ہی رہے، ادھر ہی سوتے تھے، ادھر ہی علم حاصل کرتے تھے، ادھر ہی عبادت کرتے تھے، ادھر ہی جو ہے وہ پڑھاتے تھے، ادھر ہی فتویٰ دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن جریج ہی کہتے ہیں کان عطاء بعدما کبر وضعف یقوم الی الصلاۃ، کہتے ہیں کہ جب عطا بوڑھے ہو گئے، جب عمر بہت بڑی ہو گئی، تو نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نفلی نماز کے لیے، تو فیقرأ 100 آیۃ من البقرہ، تو سورۃ البقرہ کی 200 آیات پڑھتے، اس حال میں کہ وہو قائم لا یزول منہ شیء ولا یتحرک، ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ یہ تب جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے، ہم نے جس طرح پہلے بات کی کہ ان کی وفات جو ہے وہ 88 سال کی عمر میں ہوئی، تو تب ان کی نماز کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ سورۃ البقرہ کی 200 آیات پڑھتے اور ان کے جسم کے اندر کوئی حرکت جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی۔ تو ابن عیینہ، سفیان بن عیینہ جو کہ مکہ کے ہی ہیں، انہوں نے ابن جریج کو کہا، ابن جریج کو کہنے لگے ما رأیت مصلیا مثلک، کہنے لگے ابن جریج میں نے کبھی آپ جیسا نماز پڑھنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ ابن جریج نے آگے سے کہا لو رأیت عطاء، تم نے عطا کو دیکھا ہوتا تو تم یہ بات نہ کہتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن ذر جو ہے وہ کہتے ہیں عطا کے حوالے سے، کہتے ہیں ما رأیت علی عطاء قمیصا قط وما رأیت علیہ ثوبا یساوی 5 دراہم، کہتے ہیں کہ میں نے، آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا لباس جو ہے وہ لمبے چوغے ہوا کرتے تھے، لمبے چوغے جو ہے وہ عرب پہنا کرتے تھے، یا پھر عرب جو ہے وہ خاص طور پہ پہلے دور کے اندر عرب جو ہے وہ چادریں باندھا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس بھی اکثر جو کہ احادیث کے اندر ذکر آتا ہے وہ 2 چادروں کا ذکر آتا ہے، جس طرح ہم احرام باندھتے ہیں نا، ایک نیچے چادر باندھی جاتی ہے اور دوسری چادر جو ہے جو اوپر لپیٹ لی جاتی ہے۔ عرب کا عمومی لباس یہ ہوتا تھا، اور جو جبہ ہے یہ عرب میں قیمتی لباس سمجھا جاتا تھا، قیمتی لباس سمجھا جاتا تھا، یہ عمومی لباس نہیں ہوتا تھا، سلا ہوا جبہ۔ تو اس کو جب عرب قمیص کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے سلا ہوا کپڑا، سلی ہوئی قمیص۔ تو عمر بن ذر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی عطا کے جسم پر قمیص نہیں دیکھا، اور وما رأیت علیہ ثوبا یساوی 5 دراہم، اور جو کپڑا میں نے ان کے جسم پر دیکھا کبھی بھی وہ ایسا نہیں ہوتا جو جس کی قیمت 5 درہم سے زیادہ ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جن کا آج ہم تذکرہ کرتے ہیں، یہ لوگ دنیا کے اندر اس طرح ہی رہتے تھے کہ جس طرح دنیا جو ہے وہ ایک گزرگاہ ہے، زہد، دنیا کے اندر بے رغبتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر حلال چیزوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ بات کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن دنیا کے اندر بہرحال دنیا کے اندر انسان کا رہنا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ جیسے انسان ہمیشہ کے لیے یہاں پر آیا ہے، جیسے انسان نے کبھی یہاں سے جانا نہیں۔ انسان کا رہن سہن، انسان کا لائف سٹائل، اس کے شوق، اس کا اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حلال مال سے بھی فائدہ اٹھانا
وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے وہ انسان ابناء الدنیا میں سے ہے، ابناء الآخرہ میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کونوا ابناء الآخرہ، آخرت کے بیٹے بنو، آخرت والے بنو، یعنی کہ جن کو معلوم ہو کہ ہم نے اس دنیا سے گزر جانا ہے۔ اور یہی وصف رہا ہے تمام ان لوگوں کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس علم کے ذریعے بلند کیا، کہ ان کی زندگیوں کے اندر یہ چیز ہمیں نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ ایسے لوگ نہیں تھے، حالانکہ وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے فائدہ اٹھانا یہ بہت اچھی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ہمارے لیے حلال کیا ہے، اور یہ تمام باتیں وہ جانتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے دنیا کی زندگی اس طرح نہیں گزاری کہ جس میں انسان کا مطمع نظر اور انسان کی جو قد و کاوش ہے پورے دن بھر کی اور اس کی زندگی بھر کی جو محنت ہے وہ دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دنیا اکٹھی کرنے اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے اور اس سے مزے لینے کے اندر انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ کھپ جائے۔ انسان کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ اکبر کبیرہ، عطا بن ابی رباح کے اخلاق کے حوالے سے ایک بڑی ہی خوبصورت بات ہے، ان کا خلق۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھیوں میں سے بعض کہتے ہیں کہ کننا عند عطاء فحدث رجل بحدیث، ہم عطا کی مجلس میں تھے کہ ایک شخص نے ایک حدیث بیان کرنی شروع کی، تو کیا ہوا، فاعترضہ رجل آخر، ایک دوسرے شخص نے اس کی بات کو درمیان سے کاٹ دیا، اس کی بات کو درمیان سے کاٹ دیا، اور یعنی کہ اس کی بات مکمل کر دی۔ ایک شخص نے حدیث سنانی شروع کی، دوسرے نے اس کی بات مکمل کر دی، تو فغضب عطاء، عطا غصے میں آ گئے، پھر کہنے لگے فقال ما هذه الاخلاق ما هذه الطباع، یہ تمہارے کیسے اخلاق ہیں، یہ کس طرح کی تمہاری طبیعت ہے، واللہ، اللہ کی قسم، ان الرجل لا يحدث بالحديث لانا اعلم به منه ولا عسى ان يكون سمعه مني، اللہ کی قسم کوئی بندہ میرے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور میں اس حدیث کو اس سے بہت بہتر طریقے سے جاننے والا ہوتا ہوں، بلکہ کئی دفعہ اس بندے نے یہ حدیث میرے سے ہی سنی ہوتی ہے، فَأُنْصِتُ إِلَيْهِ وَأُرِيهِ كَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ قَبْلَ ذَلِكَ، لیکن میں اس طرح خاموش ہو کے اس کے سامنے وہ بات سنتا ہوں اور میں یہ ظاہر کرتا ہوں گویا کہ میں پہلی مرتبہ اس سے سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شخص جو بات بیان کر رہے، بعض دفعہ میں نے اس کی پیدائش سے پہلے یہ بات سنی ہوتی ہے بیان کرنے والے کی، میں اس بات کو، اس حدیث کو اس سے بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس شخص نے یہ جو بیان کرا ہے اس نے یہ بات میرے سے ہی سنی ہو، لیکن میں اس پر ظاہر نہیں کرتا، میں اس پر یہ ظاہر نہیں کرتا، میں اس کی بات کو کاٹ کے اس کی بات کو مکمل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی، بہت بلند اخلاق ہے، اور یہ اس معاملے میں کوتاہی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بلکہ یہ تو وہ ہے کہ انسان آپس میں جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے تو انسان یہ کرے، ہم لوگ بڑوں کے بارے میں بھی اس چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ کئی مرتبہ کوئی عالم کسی مسئلے کو بیان کر رہا ہوتا ہے اور پاس بیٹھے ہوئے نمازی جو ہے وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے جو ہے وہ مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جمعے کے بعد خطیب صاحب سے سوال ہوتا ہے، ابھی خطیب بیچارہ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن پاس بیٹھے ہوئے جو پہلی صف کے نمازی ہوتے ہیں وہ فوراً بتا دیتے ہیں کہ یہ مسئلہ تو بڑا آسان ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال یہ ایک انتہائی زبردست اخلاق کی طرف نشاندہی انہوں نے کی، اور انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی مجلس کے اندر بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ اگر کوئی شخص کوئی بات کر رہا ہے، جو بات انسان پہلے سے جانتا ہے، انسان اس شخص کے سامنے یہ بات ظاہر نہ کرے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے، ٹھیک، کوئی بات سنائے تو انسان اس کو بات مکمل کرنا چاہے اور اس کو یہی ظاہر کرے گویا کہ میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ یہ بات سن رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ جو حدیث ہے یا یہ جو بات ہے عطا بن ابی رباح کے حوالے سے، اس بات کو بیان کرنے والے جو ہے نا عمر بن عاصم، کہتے ہیں کہ حدثت بہذا الحدیث ابن المبارک، کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات، عطا کی یہ بات میں نے ابن المبارک کو بیان کی، تو ابن المبارک کہنے لگے لا انزع نعلی حتی اذهب الى مہدی فاسمعه منہ، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن المبارک کہنے لگے کہ یہ میں نے جوتے پہنے، اب میں یہ جوتے اس وقت تک نہیں اتاروں گا جب تک میں یہ براہ راست جا کے مہدی، یعنی کہ جو عطا کی مجلس میں موجود تھے، ان سے میں جب تک یہ قصہ نہ سنوں، یعنی کہ عبداللہ ابن المبارک کو یہ قصہ اتنا پسند آیا،
اور یہ ان کی جو نصیحت ہے اس کو انہوں نے اتنا پسند کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے آپ سے یہ بات سنی ہے، اب میں جب تک براہ راست جا کے اس شخص سے یہ قصہ نہیں سنوں گا جو اس مجلس میں موجود تھا، تب تک میں اپنے جوتے جو ہے وہ نہیں اتاروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسماعیل بن امیہ کہتے ہیں کہ کان عطاء یطیل الصمت، کہتے ہیں کہ عطاء بڑی طویل خاموشی جو ہے ان کی ہوتی تھی، یعنی کہ کثرت سے گفتگو نہیں کرتے تھے، ان کی خاموشی طویل ہوتی تھی۔ کان یطیل الصمت، اللہ اکبر۔ خاموشی اور الصمت، اس کے عنوان سے مستقل بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ خاموشی جو ہے نا، ہمیں اس کا بھی مجاہدہ کرنا چاہیے، مجاہدہ کر کے ہمیں نا اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی ہماری خاموشی بھی ایسی ہو کہ جس کے اوپر اس بات کا اطلاق ہو سکے کہ ہم نے زیادہ دیر خاموشی اختیار کی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ کان عطاء یطیل الصمت فاذا سئل عن المسألة يتكلم كأنما يؤید، اور جب ان سے کسی مسئلے میں سوال کیا جاتا تو وہ گفتگو کرتے، اور ان کی گفتگو ایسی ہوتی کہ گویا کہ ان کی گفتگو کی تائید کی گئی ہے۔ یعنی کہ انسان کا کلام، اور یہ کئی لوگوں کے بارے میں یہ وصف ذکر ہوتا ہے کہ انسان کا کلام ایسا ہو کہ گویا کہ اس کے کلام پر یہ محسوس ہو کہ اس کے کلام پر نور ہے، گویا کہ اس کے کلام کی فرشتے تائید کر رہے ہیں۔ انسان کا کلام جو ہے وہ ایسا مبارک ہو، انسان کا کلام جو ہے وہ ایسا مضبوط، ایسا جو ہے وہ قوی ہو کہ گویا کہ اس کے کلام کی اللہ کی طرف سے تائید کی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِذَا سُئِلَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ كَأَنَّمَا يَتَكَلَّمُ كَأَنَّمَا يُؤَيَّدُ، ان کا کلام ایسا ہوتا گویا کہ ان کے کلام کی تائید کی گئی ہے۔ ان کے بیٹے یعقوب بن عطا کہتے ہیں اپنے والد کے حوالے سے، اپنے والد کے ورع کے حوالے سے، کہتے ہیں ما رأیت ابی یتحفظ فی شیء ما یتحفظ فی البیوع، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو اتنی احتیاط کرتے ہوئے کسی چیز میں نہیں دیکھا جتنی احتیاط ان کو خرید و فروخت میں کرتے ہوئے دیکھا۔ خرید و فروخت میں ورع اور پرہیزگاری، بچنا، شک اور شبہ والی چیز سے جو ہے وہ احتیاط کرنا، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو سب سے زیادہ خرید و فروخت کے معاملے میں اور لین دین کے معاملے میں جو ہے وہ احتیاط کرتے ہوئے دیکھا۔ سلمہ بن کہیل، یہ بھی تابعین میں سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا یطلب بعلمہ ما عند اللہ تعالی الا ثلاثہ، کہتے ہیں کہ میں نے صرف 3 لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے سوائے اللہ کے کسی سے اور کچھ نہیں چاہتے تھے۔ میں نے صرف 3 لوگ ایسے دیکھے ہیں جو اپنے علم کے ذریعے کچھ اور نہیں چاہتے تھے، اپنے علم کے بدلے جو ہے وہ کچھ اور نہیں ان کو چاہیے تھا سوائے اس چیز کے جو اللہ کے پاس ہے۔ اور وہ 3 کون ہیں؟ عطاء و طاؤوسا و مجاہدا، عطاء، طاؤوس اور مجاہد، عطاء، طاؤوس اور مجاہد۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان 3 لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے علم کے ذریعے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے تھے، اس چیز کے علاوہ جو اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ صرف اللہ سے جو ہے وہ بدلہ چاہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گفتگو کے حوالے سے عطاء بن ابی رباح کی ایک بڑی پیاری نصیحت ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم بات کو سمیٹتے ہیں۔ عطاء بن ابی رباح نے ایک شخص کو نصیحت کی، کہتے ہیں کہ عطاء نے مجھے کہا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ان من کان قبلکم کانوا یکرہون فضول الکلام، تم سے پہلے جو لوگ تھے، اب یہاں پر پہلے لوگ کون مراد ہیں؟ عطاء تابعین میں سے ہے نا، تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہ تم سے پہلے لوگ جو تھے، تو اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ کہتے ہیں کہ تم سے جو پہلے لوگ تھے وہ فضول گفتگو کو بڑا ناپسند کرتے تھے۔ وَكَانُوا يَعُدُّونَ فضول الکلام، وہ اپنی باتوں کو شمار کیا کرتے تھے، اپنی گفتگو کو گنا کرتے تھے، یعنی کہ ان کی گفتگو ایسے نہیں ہوتی تھی کہ بس جو منہ میں آیا وہ بول رہے ہیں، جو منہ میں آیا وہ بات کر رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی گفتگو کو گن گن کر کیا کرتے تھے، شمار کیا کرتے تھے۔ اور کس کے علاوہ؟ ما عدا کتاب اللہ ان یقرأ او امرا بالمعروف ونہیا عن المنکر او تنطق فی حاجتک فی معیشتک التی لا بد لک منہا، ہاں سوائے ایسی بات کے کہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہو جو انسان کر رہا ہو، یا کسی کو نیکی کا حکم دے رہا ہو، یا کسی کو برائی سے منع کر رہا ہو، یا وہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسی بات کر رہا ہو اپنی معیشت سے متعلق جس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ کہتے تھے، وہ کہنے لگے نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے بھتیجے، کیا تم اس آیت کو نہیں مانتے؟ اتنکرون
ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، کیا تم اس آیت کو نہیں مانتے؟ کیا تمہارا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ تمہارے ارد گرد جو ہے وہ دو فرشتے موجود ہیں جو کہ تمہاری گفتگو کو لکھ رہے ہیں؟ تو اگر تمہارا اس آیت پر ایمان ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی گفتگو کے حوالے سے محتاط نہ ہو؟ اور اس آیت کو کیا تم نہیں مانتے کہ عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے دائیں اور بائیں جو ہے دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو کچھ بھی وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ اس کو نوٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اے میرے بھتیجے، کیا تم اس آیت کا انکار کرتے ہو؟ کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ اما یستحیی احدکم لو نشرت علیہ صحیفته التي املاها صدر نہارہ اکثر ما فیہا لیس من امر دینہ ولا دنیا، کیا ہم میں سے کسی ایک کو شرم نہیں آئے گی، حیا نہیں آئے گی اس بات سے کہ دن بھر جو اس نے اپنا صحیفہ جو اس نے بھرا ہے، یعنی کہ جس پر اس کی گفتگو نوٹ کی گئی ہے، جس پر اس کی گفتگو کو لکھا گیا ہے، اگر دن کے اختتام پر اس کے سامنے اس کو کھولا جائے تو اس میں اکثر وہ باتیں ہوں جن کا نہ اس کے دین کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اس کے دنیا کے ساتھ کوئی تعلق، اکثر جو ہے وہ فضول گوئی ہو، اکثر باتیں ایسی ہوں کہ جس کی انسان کو نہ دنیا کے اندر جس کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہے۔ تو یہ بڑی ہی خوبصورت نصیحت ہے، اور بڑی ہی ایسی نصیحت ہے کہ جس کی ہمیں اپنے حوالے سے بار بار یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنی زبان کے حوالے سے، اپنے الفاظ کے استعمال کے حوالے سے انتہائی محتاط ہو۔ اور یہ جتنے لوگ جن کو اللہ رب العزت نے علم کے اندر، ایمان کے اندر کہیں پر پہنچایا، اور جن لوگوں کی یہ حیثیت ہے جو اس امت کے بہترین زمانوں کے بہترین لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے تھے۔ وہ اگر زہد کا معاملہ ہو تو وہ زہد کے اندر اگلی صفوں میں تھے، اگر وہ عبادت کا معاملہ ہو وہ لوگ عبادت کے اندر اگلی صفوں میں تھے۔ وہ لوگ اپنے ورع اور تقوی کے حساب سے، لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے، اپنی زبان کے استعمال کے حوالے سے، اور اپنے ساتھ والوں کے ساتھ تعامل کرنے میں، اپنے ہم مجلس لوگوں کے ساتھ تعامل میں وہ لوگ کیسے تھے، وہ ان کا اخلاق یہ تھا، جس طرح ہم نے سنا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ علم کی تعلیم اور تعلم میں یہ لوگ جو ہے وہ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ نمایاں تھے۔ اسی لیے جب میمون بن مہران رحمہ اللہ، ان کو جب عطا بن ابی رباح کی موت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ما خلف بعدہ مثلہ، کہ عطا فوت ہو گئے ہیں لیکن اپنے بعد اپنے جیسا کوئی اور چھوڑ کر نہیں گئے، اپنے بعد اپنے جیسا کوئی اور چھوڑ کر جو ہے وہ نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہم نے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ اس عظیم شخصیت کے حالات کے بارے میں کچھ بات کی ہے، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ ان کی مرویات ہیں، وہ احادیث کے جو جن میں جو ہے وہ عطا بن ابی رباح بطور راوی موجود ہیں، لیکن ان کو ذکر کرنے کی میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بات جو ہے وہ پہلے کچھ لمبی ہو گئی ہے، تو ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم شخصیت کا تذکرہ جو ہم نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس تذکرے کی برکت سے اور اس صالح شخصیت کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذخر آخرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اخلاق، ایسا زہد اور ایسا علم اور ایسا تقوی نصیب کرے، اور ایسا ورع نصیب کرے کہ جیسا اللہ رب العزت نے اس امت کے بہترین لوگوں کو نصیب کیا تھا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔